جب سے یہ بات سنی ہے تو میرا تو دل ہی کانپ اٹھا ہے، دل ڈر سا گیا ہے، ہر رشتے سے اعتبار سا اٹھ گیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، ہم کس زمانے میں آ گئے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے معصوم بچوں کو اپنے حفاظت میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھیں۔ آج کا یہ ایک بہت زیادہ بات ٹیلی ویژن پر ہر جگہ میں سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، وہ جو بچی کا معاملہ ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر ماں باپ کے بچی کو محفوظ رکھ۔ ہم بھی بچیاں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہم بھی مائیں خود ہیں۔ جب کسی معصوم بچی کے ساتھ ایسا واقعہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دل صرف اس بچے کے لیے نہیں روتا بلکہ اس ماں کا بھی دھیان ذہن میں آتا ہے کہ ماں کا کیا حال ہوگا۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، خواہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو۔ آج تک ہم یہی شروع سے سنتے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں یا دھیاں سانجھیاں ہوندیاں وا، تو ہم بوڑھے ہو چلے ہیں تو لیکن آج کل تو یہ ایسا معاملہ ہی نہیں رہا۔ اب تو جس کی بہن ہے اسی کی بہن ہے، جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے، جس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے، جو کسی کو کسی سے نہیں، سب ہوس میں پڑ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کی بھی بیٹی ہے تو اس کو بھی ایسے اپنی بیٹی کی طرح رکھو۔ اللہ معاف کرے، اب تو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا لوگوں اور رشتوں پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ اپنی بچیوں کو دیکھوں تو بہت سا دل میں ہزاروں خوف آتے ہیں۔ پہلے جو رشتے تحفظ کا احساس ہوتے تھے، یہی تو قریبی رشتے ہوتے ہیں ہمارے، لیکن آج تو ان رشتوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب تو ایک دنیا میں جب ماں اپنے بچے کو لاتی ہے، سینے سے لگا کر پالتی، اس کے خواب دیتی ہے، جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے معصوم بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یقین جانیں کہ بندہ زندگی کا بندہ مر جاتا ہے۔ اور ایزل کی ماں کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اللہ اس ماں کے اس طرف کو، اس حال کو، درد کو جانتا۔ میری اور آپ کی کسی بات سے اس کو وہ سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ اس کیفیت سے، اس درد سے، ماں چھوٹی بیٹی کی ماں جس سے گزر رہی ہے درد سے، اللہ پاک اس کے دل کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حال بہتر جانتا۔ اللہ اسے وہ صبر عطا فرمائے جو تیرے میرے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ اس معصوم بچی کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ ہم تمام بیٹیوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر بری نظر سے اور ہر برے ارادے سے اور ہر ظالم انسان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں وہ نیکی کے راستے پر چلا اور اپنے حفظ و امانت میں رکھ کہ دشمن ہم تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے، کسی کی بری نظر ہم پر پڑے ہی نہ۔ بعض ایک بات دل سے نکلتی ہے کہ کسی بھی بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا دکھ نہ دکھائے، نہ کسی ماں کو، نہ بیٹی کو، نہ کسی کی بیوی کو، نہ کسی کے ممتا کو۔ یہ جو آج کل رو نئی نئی باتیں سننے میں آتی تو دل میں ڈر سا، خوف سا بیٹھ جاتا ہے۔ اب تو بچیوں کو دکان پہ بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، یا کسی کزن کے ساتھ بھی بھیجتے ہوئے دل میں 100 خیال آ جاتے تو دل وہیں رک جاتا ہے کہ نہیں بیٹا، آپ کے بابا آئیں گے تو بابا لا دیں گے، نہیں بیٹا اپنے ابو کے ساتھ جا، نہیں بیٹا میرے ساتھ چلتی ہوں۔ ٹیوشن پر بھیجنے سے ڈر جاتے ہیں، اسکول میں بھیجنے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک طرف ہی دھیان ہوتا ہے کہ بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اگلے گھر بھی جانا، پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہے۔ جب اس طرح کے معاملے دیتے ہیں، کسی کی ٹیوشن اکیڈمی میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، کسی اسکول میں مسئلے ہو رہے ہیں، یا پھر چھوڑ کر آتے ہیں راستے میں بس وغیرہ ڈرائیور جو ہوتے ہیں، تو کیا کرے انسان؟ ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہوس ہوگی، عجیب صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ مائیں بھی ڈسٹرب ہیں، والدین سب ڈسٹرب ہیں اور پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے، ہم سب والدین کو اور بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی صراط مستقیم دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں ہماری شادیاں کی، ہمیں گھر بار دیے، اس طرح ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بچی پڑھے لکھے، اپنے پاؤں پر کھڑے۔ والدین یہی کہتے ہیں نا کہ مشکلات بھی ہوں تو چلو بیٹی کو پڑھایا لکھایا ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ تو آج کل بچیاں جتنا پڑھ رہی ہیں، میرے خیال میں
تو بچوں سے بھی زیادہ پڑھتے، بچے اپنی جگہ پر ہیں لیکن پہلے کی نسبت بچیاں زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، زیادہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں، والدین کا ہاتھ بٹا سکیں، بیٹا بن سکیں۔ جب یہ اس طرح کے حالات ہوتے تو کون والدین چاہے گا، کون چاہے گا کہ وہ ہے اس طرح کے حالات اپنی بیٹی کو کیسے باہر نکالیں۔ ایک لمحے کے لیے بہن یا بھائی کو ساتھ یا کہیں اور جانا ہو تو اپنی اولاد کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کس کے حوالے چھوڑ کر جائیں، کیسے جائیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو جہاں کہیں جائیں، اگر وہ ضروری ہے جانا تو بچوں کو ساتھ رکھیں، لیکن پھر بھی بچوں کی اپنی زندگی ہے، انہوں نے پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، زندگی کے آگے سروائیو کرنا ہے، مشکلات کو انہوں نے ہینڈل بھی کرنا ہے، زندگی سے آگے بڑھنا بھی ہے، ان کے آگے مستقبل کا بھی سوچنا ہے۔ تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی ایسا معجزہ دکھائے کہ ہمارے معاشرے میں جو مسئلہ مسائل بنے یہ حل ہو جائیں، اور ہر طرف ایک ہی ہو کہ جو بیٹیاں سانجھی کی جو ہم شروع سے سنتے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے، ہر کسی بیٹی کی ماں کی عزت محفوظ ہو، کسی کو ڈر خوف نہ، بلا خوف ڈر گھر سے بیٹیاں جائیں۔ جس طرح آج کل بچیوں کو ہم والدین کا یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی آئے گا تو بچے لے کر آئے گا، جب ابو آئیں گے جب بابا آئیں گے تو پھر وہ لے کر آئیں گے، چلو بچے کو اگر کوئی بچی سیکھنا چاہتی ہے اس کو موٹر سائیکل سکھا دیتے ہیں یا اس کو وہ گاڑی سکھا دیتے ہیں جو ہماری حیثیت ہوتی ہے، یا سائیکل سکھا سکتے ہیں یا اسکوٹی لے کر دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہماری بچیاں چلا بھی رہی ہیں اور اچھی طرح سے چلا رہی ہیں اور بچیاں کانفیڈنٹ سے بھی چلا رہی ہیں، مگر جب اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ بچیاں پاؤں پر بھی کھڑا ہو رہی ہیں، ہماری مخلص بھی ہیں اور حیادار بھی ہیں، پھر کچھ اس طرح کے معاملے بنتے ہیں تو بہت ہی میں پریشان تھی۔ تو اس صورتحال میں نے کہا چلو بات آپ اپنے یوٹیوب فیملی سے کرتے ہیں اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی، یہ تو بچی ویسے ننھا فرشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اور درجات بلند کرے، اس کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور ہم سب مسلمانوں پر، پوری دنیا پر اللہ پاک رحم فرمائے، ہماری اولادوں پر رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔